بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم منصور حلاج کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ آپ کے متعلق عجیب و غریب قسم کے اقوال منقول ہیں، لیکن آپ بہت ہی نرالی شان کے بزرگ اور اپنی طرز کے یگانہ روزگار تھے۔ حضرت منصور ہمہ اوقات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور میدان توحید و معرفت میں دوسرے اہل خیر کی طرح آپ بھی شریعت و سنت کے متبعین میں سے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں تستر تشریف لے گئے اور وہاں 2 سال تک حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے دوحرکہ پہنچے، جہاں حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ صحبت سے فیضیاب ہو کر حضرت یعقوب اکتا کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا، لیکن حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی کے باعث حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے اور وہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلوت و سکوت کی تعلیم سے مرسہ کیا۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد حجاز تشریف لے گئے اور 1 سال قیام کرنے کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ پھر بغداد آ گئے۔ وہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نامعلوم قسم کے سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے، جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل گردن زدنی ہونے کا فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کہا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب تک فتویٰ پر دستخط نہ کریں گے منصور کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ اور جب یہ اطلاع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ جا کر پہلے علماء ظاہر کا لباس ذب تن کیا، اس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مسئلے کا جواب نہیں دیا تو حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ تستر چلے گئے اور 1 سال تک وہی مقیم رہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بہت معتقد ہو گئے، لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت و حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے اور اہل فارس کو بلند پایا تصانیف پیش کی اور اپنی وعظ و نصیحت میں ایسے رموز نہا کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو حلاج الاسرار کے خطاب سے نواز دیا۔ پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیاء کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستے میں بے شمار صوفیاء سے